نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واستغفره إنه كان توابا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے سبق میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بیان کیا تھا کہ رمضان المقدس کے مقدس مہینے میں کون سے وظیفے کرنے چاہیے، کون سے عمل کرنے چاہیے. تو اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ کلمے کا ورد کیا کرو. اس کے حوالے سے میں نے مختصراً بیان کر دیا تھا. آج ارادہ یہ ہے کہ دوسری چیز کو بیان کیا جائے جو اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی. پہلی چیز تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھو، اور دوسری چیز اللہ کے پاک پیغمبر نے کیا فرمائی، آؤ سنتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کی اپنی زبان مبارک سے. فرمایا فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تُرْضُونَ بِهِمَا رَبَّكُمْ فَشَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ تم کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت کے ساتھ تم استغفار کیا کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اگر پورا نہیں آ سکتا بندہ کثرت کے ساتھ پڑھتا رہے استغفر اللہ، کیونکہ بندہ جتنا پڑھتا رہے گا بندہ فضولیات سے بچتا رہے گا، بندہ غیبت سے بچتا رہے گا، جھوٹ سے بچتا رہے گا، بندہ گالی گلوچ سے بچتا رہے گا. جب زبان پر ذکر ہوگا لا الہ الا اللہ، جب زبان پر بندے کے ہوگا استغفر اللہ، روزے کا بھی ثواب، ذکر کا بھی ثواب، پھر ویسے بھی ثواب کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، ڈبل بندے کو ثواب ملے گا. حتیٰ کہ اللہ کے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جو اپنے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ استغفار پائے گا. بندہ کتنا خوش نصیب ہے. شرط یہ ہے بندہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا رہے.
حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا۔ ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت جی ہمارے علاقے میں قحط سالی پڑ گئی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بارش زیادہ ہو، اللہ کی رحمتوں والی بارش آئے، اللہ کی برکتوں والی بارش آئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم پڑھا کرو استغفر اللہ، یعنی کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ بندہ چلا گیا۔ اب دوسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت جی میری اولاد نہیں ہو رہی، آپ نے فرمایا اس کو بھی استغفار پڑھا کرو۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا حضرت جی میرے باغ کے اندر کیڑے، باغ کے پھلوں کے اندر کیڑے پڑ گئے ہیں، آپ نے فرمایا استغفار کیا کر۔ اب چوتھا بندہ آیا، اس نے بھی عرض کی اپنی کوئی خواہش ظاہر کی، آپ نے فرمایا استغفار کیا کر۔ مریدین سامنے بیٹھے ہوئے تھے، جب وہ بندے چلے گئے تو حضرت کو کہنے لگے حضرت چیزیں تو بندوں کی مختلف تھی، وظیفہ آپ نے ایک بتا دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس وقت حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن مقدس کی اس آیت پر غور نہیں کیا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنینا ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ چوتھے بندے نے اولاد کے بارے میں کہا تھا تو حضرت نے فرمایا تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کہی تھی اگر تم استغفار کرتے رہو گے اللہ تم پر اپنی رحمت کی بارش نازل کرتا رہے گا، اگر تم استغفار کرتے رہو گے اللہ تمہیں اولاد سے مالا مال کرتا رہے گا، اگر تم استغفار کرتے رہو گے اللہ تمہارے اوپر باغبانی کے اندر اتنی رحمت نازل کر دے گا کہ پھلوں کے اندر کیڑے وغیرہ ختم ہو جائیں گے، قحط سالیاں بھی ختم ہو جائیں گی، پانی بھی عام ہو جائے گا، اللہ رحمتیں ہی رحمتیں کرے گا۔ اس لیے اگر بندے سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، بندے سے جب بھی غلطی ہو جائے، بندے کا کام ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر استغفار کرنا۔ اور جو نیک اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ کو منانے والے ہوتے ہیں اللہ پاک انہی کے لیے فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت تہجد کے وقت وہ اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان المقدس کا پیارا مہینہ ہمارے قریب آ چکا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کے اس فرمان کو یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے اور کثرت کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ اب میں نے دو چیزیں بتا دی ہیں، پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا اور دوسری چیز ہے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔